बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, महीना है अक्टूबर का और साल है 2025 एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ग्रो योर सीडलिंग एंड प्लांट्स इन द गार्डन just before the upcoming season. Today, as you can see, the weather is also very fine and fantastic, so I thought I must share a video with you. Guys, this is my first ever video on a Facebook and YouTube. اور میری یہ ویڈیو گارڈننگ اور فارمنگ کے کانسیپٹ کے بارے میں ہے کہ اس کا تصور کہاں سے آیا اور اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی. میری یہ ویڈیو ان خواتین و حضرات کے لیے بھی ہے, آل دوز who are plant lovers اور garden lovers اینڈ جن کو حقیقی زندگی اور نیچر سے پیار ہے. تو چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کے پہلے حصے کی جانب. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے بٹ یو مسٹ واچ اٹ. اکارڈنگ ٹو دا اسلامک کانسیپٹ, اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے پیدا کیا. یہ وہ مٹی یا سوائل یا زمین ہے جس پہ آج آپ اور میں اور ہم سب سینہ تان کے چلتے اور پھرتے ہیں. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس مٹی سے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں آخر میں نے واپس لے کر بھی جانا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو مٹی ہے, دس از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان آر ڈیلی لائف. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل یا پروسیس مکمل کر دیا تو اس کے بعد ان کو دی فادر آف ہیومینٹی یا دی فادر آف مین کائنڈ کا خطاب دیا. اور اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے پرفضا اور اہم مقام پہ اتارا, جو کہ ایک باغیچہ تھا جسے آپ باغ عدن یا دی گارڈن آف پیراڈائز بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں اتار دیا. اور ساتھ ہی ان کو یہ حکم صادر فرمایا کہ آپ نے اس باغیچے کی باغبانی یعنی فارمنگ بھی کرنی ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی آپ نے کرنی ہے. لہٰذا ایسا ہی ہوا اور یہ آپ کو یہاں پہ وہ فارمنگ والا پہلا کنسیپٹ آسمان یعنی جنت میں سے ہی آپ کو مل گیا. کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا, اور یہ جوڑی بغیر ماں باپ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان قدرت اور دست قدرت سے ہی وجود میں آئی, اور یہ بڑی ہنسی خوشی یہاں پہ رہنے لگے. لیکن کچھ عرصہ بعد شیطان اور ابلیس کے وسوسوں اور نرغے میں آ کے ان دونوں سے ایک غلطی سرزد ہوئی, اور یہاں پہ ایک یہ بھی کانسیپٹ ہمیں مل گیا کہ کون فرمانبردار اور کون نافرمان ہے. لہٰذا اس نافرمانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آسمان سے زمین پہ اتار دیا اور زمین پہ علیحدہ علیحدہ جگہ پہ اتارا. لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرنے کے لیے در بدر بھٹکتے اور پھرتے رہے, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ طائف مانگتے رہے. آخر کار ان کی یہ توبہ اور معافی قبول ہوئی اور ان کو میدان عرفات کے ایک علاقے میں آپس میں ملا دیا, اور اس طرح ان کی اگلی زندگی شروع ہوئی. تھوڑا سا آگے اگر چل کے اگر آپ دیکھیں تو اولاد آدم کی پیدائش ہوئی, اور اس اولاد میں دو بیٹے یعنی کہ قابیل اور حابیل, یہ دونوں بھائی تھے. قابیل واز the elder brother whereas حابیل was the younger. قابیل was a farmer by profession, اور یہ کھیتی باڑی کاشتکاری کرتے اور اس سے جو اناج پیدا ہوتا اس سے اپنی گزر اوقات کرتے. whereas حابیل واز اے شیپرڈ یعنی کہ وہ مویشی چراتے تھے, ان کی دیکھ بھال کرتے تھے
ان سے یہ دودھ حاصل کرتے اور اس طرح وہ بھی اپنی زندگی گزارتے. یہاں پہ ویورز آپ کو ایک چیز اور بھی کنفرم ہوگی کہ یہ جو فارمنگ یعنی کاشتکاری اور مویشیوں کو چرانے والا جو کانسیپٹ تھا یہ بھی کلیئر ہو گیا. اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ دس واز دا موسٹ ریسپیکٹڈ اینڈ آنریبل پروفیشن ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو اس فیلڈ کی باقی ٹرمینالوجی ہیں لائک ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، ہارویسٹنگ، کلٹیویشن، گارڈننگ اینڈ فارمنگ کا بھی اندازہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہوا کہ یہ جو لائف سٹاک اور اینیمل ہسبنڈری تھی اس کا کنسیپٹ بھی آپ کو یہاں سے مل گیا. ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی ساری نعمتیں مہیا کر دی تھی انسان کے پہلے جانے سے پہلے، اور یہاں پہ بھی یعنی زمین پہ بھی بنی و نو انسان سے بہت پہلے یہ ساری چیزیں ان کو مہیا کر دی گئی تھی. بس ارشاد ہوا کہ اے بندے، بس صرف آپ نے حرکت کرنی ہے اور میں نے اس میں برکت ڈالنی ہے، یعنی کہ ہمت مرداں مدد خدا. دوستوں یہ تھی آج کی میری ویڈیو، اور میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو نئی آنے والی نسلیں، تہذیبیں اور قومیں اور سوسائٹیز تھیں انہوں نے اس فیلڈ میں کیا کارنامے انجام دیے اور کس طرح اس کو آگے بڑھایا. اب میری یہ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یو مسٹ لائک اٹ، شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب اٹ، بٹ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا آئیکن بٹن because it will give me a source of satisfaction, understanding and confidence to move forward. May Allah bless you all. Goodbye.